کہیں بہت دور پہاڑوں اور جنگلوں کے بیچ ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کا نام اندھیر نگر تھا۔ اس بستی کا نام ہی اس کی حقیقت تھی۔ وہاں نہ سورج کی روشنی آتی، نہ چاندنی کا عکس۔ بستی کے لوگ ہمیشہ خوف اور اداسی میں زندگی گزارتے۔ روایت کے مطابق روشنی صرف تب واپس آ سکتی تھی جب کوئی بہادر شخص نور کی وادی سے جادوئی چراغ واپس لے آئے۔ یہ وادی بہت خطرناک تھی اور کئی لوگ اس کی تلاش میں گئے مگر کوئی واپس نہ آیا۔ اسی بستی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زیبا تھا۔ زیبا باقی سب لوگوں سے مختلف تھی۔ جہاں بستی کے لوگ مایوسی کا شکار تھے، وہاں زیبا کے دل میں امید کی شمع جلتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی، اگر میں کچھ نہ کروں تو اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں، میں نور کی وادی جاؤں گی اور جادوئی چراغ لے کر آؤں گی۔ ماں نے خوفزدہ ہو کر کہا، بیٹی، یہ راستہ موت کا ہے، وہاں جانے والا کوئی واپس نہیں آتا۔ لیکن زیبا کی ہمت نہ ٹوٹی۔ اس نے کہا، اگر میں نے کوشش نہ کی تو ہم ہمیشہ اندھیرے میں رہیں گے۔ زیبا نے ایک چھوٹا سا تھیلا تیار کیا جس میں کھانے کے لیے روٹی، ایک خنجر اور ایک شیشے کی بوتل تھی۔ اس کے دادا نے اسے نصیحت کی، بیٹی، راستے میں تمہیں مشکلات آئیں گی، لیکن یاد رکھنا تمہاری نیکی، ہمت اور عقل ہی تمہاری رہنمائی کریں گے۔ زیبا نے سفر شروع کیا اور جلد ہی ایک تاریک جنگل میں داخل ہوئی۔ وہاں ہر طرف عجیب آوازیں سنائی دیتیں۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا درخت رو رہا ہے۔ زیبا نے پوچھا، آئے درخت، تم کیوں ہیں رو رہے ہو؟ درخت نے کہا، میری جڑیں خشک ہو چکی ہیں اور میں پیاسا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ زیبا نے اپنی شیشے کی بوتل نکالی جو پانی سے بھری تھی اور درخت کی جڑوں میں ڈال دی۔ اچانک درخت ہرا بھرا ہو گیا اور بولا، تمہاری نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ نور کی وادی کے لیے یہ راستہ لو، لیکن یاد رکھنا تمہیں اپنی نیکیوں کا امتحان دیتے رہنا ہوگا۔ آگے چل کر زیبا ایک خوبصورت جھیل کے پاس پہنچی۔ جھیل کے پانی میں چمکدار روشنی تھی جو نور کے چراغ جیسی لگ رہی تھی۔ جھیل کے کنارے ایک پری نمودار ہوئی اور بولی، یہی وہ چراغ ہے جس کی تمہیں تلاش تھی، لیکن اگر تم اسے لینا چاہتی ہو تو اپنے دل کا سب سے بڑا راز مجھے دینا ہوگا۔ زیبا نے فوراً سوچا، یہ چراغ جھیل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دھوکہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے پری سے کہا، میرا دل اور میرے راز تمہارے لیے نہیں، میں صرف اپنے مقصد کے لیے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہی جھیل کا پانی دھندلا ہو گیا اور پری غائب ہو گئی۔ زیبا نے اپنی عقل سے دھوکے سے بچتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ نور کی وادی کے قریب پہنچتے ہی زیبا کا سامنا ایک دیو سے ہوا جو آگ جیسی روشنی سے چمک رہا تھا۔ دیو بولا، اگر تم چراغ لینا چاہتی ہو تو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ کیا تم تیار ہو؟ زیبا نے سوچا، میری سب سے قیمتی چیز میری زندگی ہے، لیکن اگر یہ زندگی بستی کی خوشیوں کے لیے قربان کرنی ہوگی، کیا تم تیار ہو؟ پڑھے تو میں تیار ہوں۔ اس نے کہا، میں اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہوں اگر اس سے اندھیر نگر کو روشنی ملے۔ دیو ہنسا اور بولا، یہی وہ جواب تھا جو ہم نے دیا تھا، میں سننا چاہتا تھا۔ نور کا چراغ تمہارے دل کی روشنی ہے، اسے پا لینے کے لیے تمہیں اپنی نیکی، ہمت اور قربانی کا ثبوت دینا تھا۔ اب جاؤ اور اپنی بستی کو روشنی دو۔ زیبا جادوئی چراغ لے کر واپس بستی پہنچی۔ جیسے ہی چراغ روشن ہوا، اندھیر نگر روشنی سے جگمگا اٹھا۔ لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، لیکن زیبا نے سب کو سکھایا، یہ چراغ صرف روشنی نہیں دیتا بلکہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ نیکی، ہمت اور عقل سے ہم کسی بھی اندھیرے کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ مشکلات کا سامنا نیکی، قربانی اور عقل سے کیا جا سکتا ہے۔ حقیقی روشنی ہمیشہ ہمارے دل میں موجود ہوتی ہے، بس اسے دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔